YouTube انالیٹکس کے مطابق ہمارے ویورز میں سے 76% لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے اور صرف 25% سبسکرائبرز نے ہی بیل آئیکن کو پریس کیا ہے۔ ہم تمام ویورز سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مومنین کرام، آپ کو مسائل شریعہ کے علاوہ کچھ ایسے اعمال بھی بتاتے ہیں جو اہل بیت سے لیے گئے ہیں تاکہ مومنین کے مسائل حل ہو سکیں۔ مومنین کو کافی اعمال بتائے ہیں، کافی مومنین کے پھر سوال آئے ہیں کہ ہمیں نماز جعفر تیار کی طرح کوئی ایسا عمل بتائیں جس سے ہم اس کو قضاء حاجات کے لیے انجام دے سکیں، ہماری حاجات جو ہیں وہ پوری ہو سکیں۔ تو نماز جعفر تیار بھی بہت اچھا عمل ہے، اسی طرح معصومین کی نمازیں موجود ہیں، لیکن آج ہم ذکر کریں گے ایک ایسی مجرب ترین نماز کا جس کے بعد آپ دعا مانگیں گے اور انشاءاللہ آپ کی حاجات بہت جلد بلکہ فوراً چند ہی لحظوں میں یا چند ہی دنوں میں وہ قبول ہو جائے گی، اور انشاءاللہ ہم اس کو تفصیلی طور پر ذکر کرنے جا رہے ہیں۔ یہ نماز ہے جناب ختمی مرتبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ امام رضا علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ آپ نماز جعفر تیار کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، تو مولا نے فرمایا ٹھیک ہے، وہ نماز جو ہے وہ بہت ہی اچھا اور مجرب ترین عمل ہے، لیکن اس سے بھی بہتر عمل ہے کہ جناب ختمی مرتبت کی نماز پڑھی جائے حاجات کی قبولیت کے لیے۔ تو یہاں نماز جعفر تیار کی اہمیت کم نہیں ہو رہی، بلکہ اس سے ایک اور مزید مجرب ترین عمل ہمارے پاس ہے تھوڑا مشکل، اس کے یعنی اس میں وقت زیادہ درکار ہے، لیکن کچھ پانے کے لیے عبادت اور خلوص کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ چند منٹوں کے عمل کے بعد انسان کہے کہ ہماری حاجات پوری ہو جائیں، ایسا نہیں ہوتا۔ بعض دفعہ کچھ ایسی حاجات ہوتی ہیں جن کو خداوند کریم سے منوانے کے لیے کچھ اچھا توسل اور زیادہ دیر دقت و عبادت کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ نماز کچھ طولانی ہے 2 رکعت ہی، لیکن اس میں ذکر زیادہ ہے، اس میں سورۃ انا انزلنا زیادہ مرتبہ پڑھنی ہے، تقریباً 105 مرتبہ ایک رکعت میں سورۃ انا انزلنا پڑھی ہے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ یہ 2 رکعت نماز ہے۔ پہلی رکعت میں فرسٹ آف آل کیا کرنا ہے، الحمد پڑھنی ہے، الحمد کے بعد 15 مرتبہ سورۃ قدر پڑھنی ہے۔ نیت کریں گے 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں جناب ختمی مرتبت کی، رسول اللہ کی، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جو بھی آپ ان میں سے نام لے لیں، قربتاً اللہ شروع کریں گے۔ شروع کرنے کے بعد الحمد پڑھیں گے، 15 مرتبہ سورۃ قدر پڑھیں گے، پھر رکوع میں چلے جائیں گے۔ رکوع میں جانے کے بعد سبحان ربی العظیم و بحمدہ کہہ کے پھر 15 مرتبہ سورۃ قدر پڑھنی ہے رکوع میں۔ تھوڑا سا مشکل عمل ہے لیکن کرنا چاہیے۔ رکوع سے کھڑے ہوں گے، رکوع سے 15 مرتبہ سورۃ قدر رکوع میں پڑھ لی، پھر کھڑے ہو جائیں گے۔ کھڑے ہو کے سجدے میں فوراً نہیں جانا، پھر یہاں کھڑے ہو کے 15 مرتبہ پھر سورۃ قدر پڑھنی ہے کھڑے ہو کر۔ پھر سجدے میں چلے جانا ہے، سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ کہہ کے 15 مرتبہ سورۃ قدر پڑھنی ہے، پھر بیٹھ جانا ہے۔ سجدے میں پڑھ لی، پھر سجدے سے جب آپ بیٹھیں گے، یعنی پہلا سجدہ کرنے کے بعد جب انسان بیٹھتا ہے وہاں پھر 15 مرتبہ سورۃ قدر پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد سجدے میں جانا ہے، پھر 15 مرتبہ سورۃ قدر پڑھنی ہے۔ سجدے میں جائیں گے، سجدے کے بعد پھر بیٹھیں گے، سجدے کے بعد بیٹھ کر پھر 15 مرتبہ سورۃ قدر پڑھیں گے، یعنی سبحان ربی الاعلیٰ بھی کہیں گے، سبحان ربی العظیم بھی کہیں گے رکوع میں سجدے میں۔ اسی طرح جب بیٹھیں گے تشہد بھی پڑھیں گے، تشہد اور سلام بھی کریں گے، لیکن 15 مرتبہ سورۃ قدر پڑھنے کے بعد۔ تو یہ طریقہ ہے نماز جناب ختمی مرتبت کا۔ اسی طرح دوسری رکعت کو بھی انجام دینا ہے، قنوت بھی کرنا ہے، باقی نماز ویسے ہے لیکن ان میں 15 مرتبہ سورۃ قدر ایڈ کرنی ہے۔ قیام میں حمد کے بعد 15 مرتبہ رکوع میں چلے جائیں گے، 15 مرتبہ رکوع سے بلند ہوں گے، 15 مرتبہ سجدے میں جائیں گے، 15 مرتبہ سجدے میں 2 سجدوں کے درمیان بیٹھیں گے تو 15 مرتبہ، دوسرے سجدے میں جائیں گے تو 15 مرتبہ، اور دوسرے سجدے کے بعد جب اٹھیں گے، پہلی رکعت میں تو تشہد اور سلام نہیں ہے، دوسری رکعت میں تشہد اور سلام ہے، اسی طرح دوسری رکعت میں جب آپ اٹھیں گے 15 مرتبہ قدر پڑھ کے سورۃ قدر کے بعد تشہد اور سلام کریں گے، پھر آپ کی جو بھی حاجات ہیں وہ دعا مانگیں گے۔
تو ایک اور دعا بھی اس کے بعد ذکر کی جاتی ہے، وہ دعا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، یا اسی نماز کے فوراً بعد اپنی حاجات بھی طلب کر سکتے ہیں، لیکن وہ دعا پڑھ کے مزید اپنی حاجات طلب کریں گے تو انشاءاللہ یہ عمل بہت ہی مجرب ترین ہے، اور خداوند کریم اپنے حبیب کے صدقے آپ کی تمام حاجات کو بہت جلد پورا کرے گا۔ اس کے بعد جو دعا ہے وہ انشاءاللہ اسکرین شاٹ یا کسی طریقے سے اسی ویڈیو کے اینڈ میں دے دیں گے، ڈسکرپشن میں بھی دے دیں گے، اور کمنٹس میں پہلے کمنٹ میں بھی دے دیں گے۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے اعراب کے ساتھ وہ دعا ساتھ بھیجیں، اور اس نماز کو آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، اور رات کو پڑھیں، ظہر کے بعد پڑھیں، فجر کے بعد پڑھیں، مغرب کے بعد پڑھیں، جب بھی آپ پریشان ہیں، دل تنگ ہے، حاجات پوری کروانی ہے خداوند کریم سے، تو اس نماز کو پڑھیں اور توسل کریں جناب ختمی مرتبت سے، اور آپ کی حاجات پوری ہو جائیں گی۔ ملتمس ہوں مومنین سے کہ واٹس ایپ نمبر فقط فقہی مسائل کے لیے، واٹس ایپ نمبر پہ اب سینکڑوں سوالات آتے ہیں اور وقت نکالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ واٹس ایپ نمبر فقط فقہی مسائل، ضروری بات کریں، ضروری مسئلہ پوچھیں اور جواب لیں۔ والحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین، اگر آپ ہمارے انڈیپینڈنٹ ڈیجیٹل پلیٹ فارم کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور کامنٹس میں ضرور پارٹیسپیٹ کیجئے، کیونکہ اس سے ہمیں آگے بڑھنے میں مدد ملے گی۔